قبول کیا اور وہ سارا کا سارا اللہ کے نبی پر خرچ کیا۔ خلافت سنبھالی تو کپڑے کی تجارت کرتے تھے، تو اس موقع پر بھی جب خلیفہ بن گئے تو چادریں کچھ اٹھائیں تاکہ ان کو جا کے بیچیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ بھائی اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اگر آپ اب بھی اس طرح تجارت کریں گے تو پھر مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پھر گزارا کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو ابو عبیدہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیت المال میں سے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ ان کے لیے پھر اس موقع پر کہا کہ بھائی میرے لیے کتنا وظیفہ ہوگا، ایک عام مسلمان کا دیکھو کتنا وظیفہ ہے۔ تو کہا گیا کہ ایک عام مسلمان کو اتنا خرچہ ملتا ہے، تو فرمایا کہ بس مجھے بھی اتنا ہی خرچہ چاہیے۔ بلکہ اس میں سے بھی کیا کیا کہ ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے جو ہے کچھ ماہانہ جو پیسے ملتے تھے، جو وظیفہ ملتا تھا، اس میں سے تھوڑا سا بچا لیتی تھی یا روزانہ کے حساب سے جو ملتے تھے، اور تھوڑا کرتے کرتے کئی دنوں میں جا کے تھوڑی سی رقم جمع ہوئی اور اس کا ایک میٹھا بنایا، اور کہنے لگی کہ میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، میٹھا کھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوتے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پیسہ جمع کرتی ہوں تاکہ میٹھا کھا سکوں۔ جب میٹھا بنایا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں سے آئے؟ بتایا کہ میں نے اس طرح پیسے جمع کیے، اس سے یہ میٹھا تیار کیا۔ تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اتنی رقم کم کر دی جائے جتنی کہ تم نے جمع کی ہے تو بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لہذا بیت المال میں جا کے نگران سے کہا کہ میرے وظیفے میں سے اتنی رقم کم کر دی جائے۔ اور جب انتقال ہوا تو صرف ایک پیالہ تھا اور 2 چادریں تھیں جس کو وہ پہننے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ استعمال کرتے تھے جو بیت المال سے ملی ہوئی تھی۔ اور جب کہنے لگے، جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ یہ چیزیں ساری کی ساری جا کے بیت المال میں جمع کروا دینا، کیونکہ میں نے یہ مسلمانوں ہی کے کام کاج کے لیے استعمال کی تھی اور اس میں میرا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اور کفن دینے کی بات آئی تو کہا کہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اسی میں کفنانا، میرے لیے کوئی نئے کپڑے کا انتظام نہیں کرنا، کیونکہ نیا کپڑا تو کس زندہ کے کام آ سکتا ہے، میرے کس کام کا۔